لستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر معزز سامعین، میں نے ابھی آپ کے سامنے جن آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ ادا کرنے کی اہمیت کو بیان کیا ہے اور اس کے حکم کو بیان کیا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نماز فرض کیا ہے، روزہ فرض کیا ہے، ایسے ہی صاحب نصاب پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور جسے بیت اللہ تک پہنچنے کی وسعت ہے، ذات و راحلہ پر قدرت ہے، یعنی سواری پر سوار ہو کے جانے کی استطاعت ہے اور اپنے جسم میں اتنی بساط اور طاقت ہے، تو اس کے اوپر حج بیت اللہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آقا نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، تمام ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اکیلا ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ اور دوسرا جو ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ یہ پہلا جملہ ہے۔ ہر مسلمان کے مسلمان ہونے کے لیے زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس بات کی تصدیق کرنا اور اپنے اعمال و افعال سے اس کا اظہار کرنا فرض ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے لیے یہ 3 چیز شرط ہے۔ زبان سے اقرار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار یہ فرض ہے۔ پھر دل سے اسے تسلیم بھی کرنا، دل سے اسے ماننا بھی فرض ہے۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہتا ہے دل سے تصدیق نہیں کرتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد اپنے اعمال و افعال سے اس کا اظہار کرنا بھی فرض ہے۔ آپ میری بات کو سمجھیں۔ اپنے اعمال و افعال سے اظہار کا کیا مطلب ہے؟ جہاں کہیں بھی اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ ہے وہاں پر اپنے بیزار ہونے کا اعلان کر دے۔ کعبۃ اللہ کے مجمع میں پناہ ہو تو وہاں بھی اعلان کر دے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ دنیا والے کچھ بھی کریں ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ اپنے اعمال و افعال سے اس کا اظہار ہے۔ مثال کے طور پر ایک ہلکی پھلکی بات ہے، آپ کے ذہن کو میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب اپنوں کا مجمع ہوتا ہے تو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ فرض کر لیجیے ہم جس وطن میں ہیں، ہمارے پیارے وطن میں ہندو بھی ہیں، مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہر ایک ہے۔ اور حکومت کے اندر بھی فرض کر لیجیے کہ ہر ایک رکن موجود ہے۔ ایک کام ہو رہا ہے اور اس کے اندر غیر بھائی جو ہمارے ہیں ان کی اکثریت ہے۔ ان کی اکثریت کی بنیاد پر جو عمل ہونے جا رہا ہے ان کی اکثریت کی وجہ سے اسی عمل کو عام طور سے کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ روڈ سڑک بنتا ہے، سرکاری عمارت بنتی ہے، مکانات بنتے ہیں، تو وہاں پر ہر ایک ممبر ہوتا ہے اور وہاں پر اس کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا آغاز ناریل پھوڑ کے کیا جاتا ہے۔ آپ مسلمان بھی وہاں موجود ہے، اس سے بھی کہا جاتا ہے
دیکھتا ہے یہ سو ہے ہم ایک ہے، اور جیسے کیا ہم بھی ویسے کر دیے، ٹھیک ہے لیکن ہم نے بھی بول دیا، کام کا آغاز ہو گیا، لیکن یہ ہمارے ایمان کے خلاف ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نے ہم کو تعلیم دیا ہے کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے اللہ کے نام سے کرتا ہے۔ کھانے کی تعلیم ہے، کھانے سے پہلے کیا بولنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کام کا آغاز کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت نام ہوتا ہے۔ قرآن پاک آپ دیکھتے ہیں، قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ان تمام صورتوں میں سورۃ توبہ کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلوب ہے۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، قرآن کی آیت کا ایک جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو مسلمان اللہ کے نام سے کرتا ہے، اور غیر اللہ ان کے معبودان باطل کوئی بھی ہو ان کے نام سے کرتے ہیں۔ ان کا طور و طریق ہے وہ ناریل بھونتے ہیں اور اس کے جملے بولتے ہیں، وہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع مگر ہیں، اگر وہ کہتا ہے یہ کام کرو تو آپ بول بھی نہیں، ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم یہ کام کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت گراں والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اللہ کے نام ہی سے کام کرتے ہیں، یہ اپنے اعمال و افعال سے اس کا اظہار ہو۔ افطار پارٹی ہے، آپ کو بلایا جا رہا ہے، دہلی میں، پٹنہ میں، یہاں وہاں، ان کے بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ بڑے محبین تو بہت ایسے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے جیب کو بھی تکلیف دیتے ہیں اور چل کے جاتے ہیں، شرکت کے لیے جاتے ہیں۔ افطار پارٹی ہے، وہاں چلے گئے اور افطار لگا دیا گیا، آپ کھانے کے لیے بھی آپ تیار ہیں۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہم یہ تحقیق کریں ایمان کیسا ہے۔ چونکہ ہمارے مذہب کے اندر سود بیعت کا لینا حرام ہے، جائز درست نہیں ہے، لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے۔ سود کا ایک چٹکی کھانا بھی ہمارے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کے یہاں سب معاف ہے، ان کے یہاں سب جھٹا ہے، وہاں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ 5 لاکھ روپیہ فکس کر دیا گیا ڈپازٹ کے اندر، ہر مہینے میں جو اوپر سے سود آتا ہے وہی سے ان کی زندگی چلتی رہتی ہے، گاڑی سے اڑتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ان کا مسئلہ تو الگ ہے۔ ہم کو جو بلا رہا ہے وہ کس پیسے سے کھلا رہا ہے، یہ ہمارے امام کا تقاضا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مشتبہ چیز ہے ان کے قریب مت جاؤ، جو مشتبہات کے قریب گیا وہ جہنم میں مبتلا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام بادشاہوں کے لیے خاص چراگاہ ہوا کرتے ہیں جس میں بادشاہ کے جانور ہی چلتے ہیں، غیر بادشاہ کے جانور نہیں جاتے۔ لہذا اپنے جانوروں کو وہاں جانے سے روکو، اس لیے کہ اگر اس میں وہ ڈال دے گا تو وہ بچ جائے گا، تو اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اسی طرح سے اگر مشتبہ چیز ہے، ممکن ہے کہ وہ حرام ہو تو آپ کھا لو گے، آپ حرام کے کھانے والے ہو گے، آپ کا روزہ بھی صحیح نہیں ہوگا، آپ کا جسم مال حرام سے پرورش پائے گا۔ آقا نے فرمایا کہ جو جسم مال حرام سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم ہی قریب ہے، وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جسم جہنم میں جائے گا۔ کیا آواز آ رہی ہے؟ کام کرو۔ میں تو سوچ رہا تھا میری آواز ہی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو جسم مال حرام سے پرورش ہو اس کے لیے جہنم قریب ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہم افطار پارٹی میں جا رہے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، افطار کھا رہے ہیں اور جہنم کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ پہلے کو محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم وہ جائیں یا نہیں جائیں، ہم کو جانا ہی نہیں، اور ہم جا بھی رہے
اپنے کھجور کھا کے اپنا پانی پی لیجئے، ان کو چہرہ دکھا دیجئے، ان سے وفائی حاصل کر لیجئے، یہاں تک چل سکتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، یہاں تو ہم دسترخوان میں بیٹھے ہیں تو ٹائم دیکھتے رہتے ہیں کہ 10 منٹ میں امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، پانی پی کے چلے، اور وہاں تو پورے نماز ہی معاف ہو جاتی ہے۔ کوئی مصلی بچھا کے رکھا آپ کے لیے کہ آپ وہاں نماز پڑھیں گے۔ آپ نے ایک محبت کا اظہار کیا ہے، اور بنا ہو یا غیر اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آپ نے فرض نماز کو فوت نہیں کیا، ضائع کیا، اس کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، دن بھر روزہ رکھے اور مغرب کی نماز ہی ختم کر دیے۔ سوال یہ ہے کہ کس کی محبت میں؟ سامنے والے کی محبت میں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان دل کی تصدیق کا نام ہے اور اپنے اعمال سے اظہار کا نام ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نماز کا وقت ہو جائے تو دنیا کا کوئی بھی مجمع ہو، کوئی بھی مجلس ہو، آپ کا دل توڑ جائے، مجھے نماز پڑھنا ہے، میری نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے، میرا میں پڑھوں گا۔ اگر ایسی جگہ ہے جہاں نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کے لیے جانا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نماز کے چھوڑنے والے ہوں گے۔ یہ اظہار ہے اپنے اعمال سے۔ بہت ساری باتیں ہیں، تو ایسی باتوں میں آدمی کو اپنے ایمان کو ترجیح دینا ہے، معاشرے کو ترجیح نہیں دینا ہے، اپنے ایمان کو ترجیح دینا ہے، اپنے خدا کی محبت کو ترجیح دینا ہے، غیر اللہ کی محبت کو ترجیح نہیں دینا ہے۔ یہاں پر آپ نے غیر اللہ کی محبت کو ترجیح دیا ہے، اللہ کی محبت پر یہ شرک باللہ ہے، دوست نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، ہلکی بات لوگ لیتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ آپ کہاں تک پہنچ جائیں گے۔ تو ایمان کا اظہار یہ ہے کہ ہر جگہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں، اللہ کے اعمال و افعال میں، اللہ کے اوامر و نواہی کے اندر کسی طرح کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے۔ ہمارا دل ہم کو کہنے لگے کہ یہ کیا کرنے کے لیے جا رہا ہے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، ان کے لیے جائز ہے، وہ کرے، ان کے لیے اس کا معاملہ ہے، میرے لیے میرا معاملہ ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تیرے لیے تیرا دین معلوم ہے اور اس کے لیے اس کا دین ہے۔ تجھ سے تیرے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اپنے دین کی حفاظت تو کر۔ تو پہلا کلمہ یہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے قیامت تک۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، اعمال و افعال اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ فقہ نے لکھا ہر مسلمان پر کا مرد ہو یا عورت ہو، بلوغت کے پاس سے لے کر اور مرنے تک 5 وقت کی نماز فرض ہے، اس کے اندر کسی طرح سے بھی کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ بلوغت کی میعاد فقہ نے لکھا ہے، امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک 18 سال میں لڑکا بالغ ہوتا ہے، اور صاحبین کے نزدیک 15 سال کی عمر میں اس کو بالغ شمار کیا جاتا ہے، الا یہ کہ بلوغت کے کوئی علامات پہلے ظاہر ہو جائے۔ بلوغت کے علامات ظاہر ہو گئے، کیا لڑکی ہو یا لڑکا وہ بالغ ہے، وہاں سے اس کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور جب تک زندگی ہے کبھی اس کے اندر کبھی کوتاہی نہیں ہوتی، کبھی معاف نہیں ہوتی ہے، یہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے۔ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اقامت صلاۃ کا لفظ ہے۔ اقامت صلاۃ ایک جملہ ہے اور ادائیگی صلاۃ کے دوسرا جملہ ہے۔ عربی کے اندر نزاکت ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے۔ اللہ چاہتے تو کہتے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز ادا کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ قرآن نے لکھا ہے دونوں میں فرق ہے، ایک ہے نماز پڑھنا، ادائیگی کرنا، اور ایک ہے قائم کرنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے، ہر وقت پہ 5 وقت کے اندر 5 نماز فرض ہے۔ ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز
تو نماز کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز اس طریقے پر پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. آقا نے فرمایا کہ نماز جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ایسے تم نماز پڑھو تو تمہاری نماز ہوگی. اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو تمہاری نماز نہیں ہوگی. بہت کم جمعہ کا بیان ہے لیکن میں آپ کا ذہن لے جاتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں موجود ہے. ایک صحابی آئے اور نئے مسلمان ہوئے تھے, نو مسلم تھے. نیت مانا اللہ اکبر, کھٹا کھٹ 4 رکعت مار دیا, رکوع میں گئے, سمی اللہ لمن حمیدہ, اللہ اکبر, السلام علیکم اللہ, السلام علیکم اللہ. جس طرح ہمارے حافظ صاحب پڑھایا کرتے ہیں, جو حافظ صاحب عام طور سے جتنے جلدی نماز پڑھاتے تو کہتے حافظ ریل ہے, کیا مزہ آتا ہے یار, ایک گھنٹے میں ہی ختم کر دیے ماشاء اللہ, ارے پونے گھنٹے میں ہو گیا. لیکن میں کہتا ہوں میرے بھائی, وہ حافظ ریل تو تھا لیکن تم سب کو بنا دیا صاحب 6, تم سب کو جہنم میں ڈال دیا اسے. کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھایا, تعدیل ارکان نہیں کیا. تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ ہر رکن کو ادا کرنا ایسے طریقے پر کہ آدمی وہاں اطمینان حاصل کر لے. اور وہ میں نہیں کہتا, میرے آقا فرماتے ہیں, میں نے کہا کہ صحابی آئے اور کھٹا کر 4 رکعت نماز پڑھ لیے, سلام پھیرے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور آقا کے پاس چلے گئے اظہار محبت کے لیے. کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, اللہ کے رسول السلام علیکم. آپ نے فرمایا وعلیکم السلام, صلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام, جا بھائی تو نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. پھر آئی, اس طرح 3 مرتبہ ہوا. اسی طرح پڑھتے تھے کھانا کھائے اور جا کے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. آقا فرماتے تھے وعلیکم السلام, صلی فإنک لم تصلی, جا نماز پڑھ, تیری نماز نہیں ہوئی. 3 مرتبہ کے بعد وہ صحابی رسول بیٹھ گئے اور کہا اللہ کے رسول مجھے جیسا آتا ہے میں نے ویسی نماز پڑھنے کی کوشش کی ہے, مجھے نماز سکھا دیجئے. تو آقا نے فرمایا کہ نماز اس طریقے پر پڑھو کہ ہر رکن کی ادائیگی ہو اور ہر رکن کے اندر اطمینان حاصل ہو. قیام ہے تو قیام میں بھی مکمل قرات اطمینان کے ساتھ ہو. نماز کے اندر قرآن پڑھنا رکن اعظم ہے, قرآن کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. ہر مسلمان پر قرآن کا سیکھنا فرض ہے. اور قرآن کیسا پڑھنا, قرآن ویسا پڑھنا جیسے محمد رسول اللہ پڑھے. یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں قرآن پاک پہلے انداز سے پڑھے ہیں, اسی انداز سے پڑھتے ہیں, اس کے اوپر ملحقہ نہیں ہے. لیکن اصلاح کے لیے موقع ہے. آپ کے یہاں مدرسے ہیں, آپ کے یہاں مکتب ہے, آپ کے یہاں علماء ہے, آپ کے یہاں حفاظ کرام ہے. اپنے قرآن کی اصلاح کرنے کے لیے ذرائع موجود ہیں, قرآن کی اصلاح کیجیے. قرآن وہی صحیح ہے جو حرم کا امام پڑھتا ہے, قرآن کا طریقہ وہی ہے جو حرم کا امام پڑھنے کا طریقہ ہے. اور اہل لسان اہل عرب پڑھتے ہیں, وہی طریقے پر قرآن پڑھا جاتا ہے. ماشاءاللہ اپنے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو حافظ قاری ہیں, قرآن پڑھتے ہیں. آپ ان کی زبان سنیے, ان کے انداز کو دیکھیے, آپ اس کے حروف کی ادائیگی کو دیکھیے. اسی طریقے پر آقا نے پڑھا ہے. وہ ایک مسئلہ ہو گیا, اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. بہرحال تو قرآن پڑھو, سورۃ فاتحہ اور سورۃ ملاؤ, ضم سورت کرو اور اس کے بعد رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے اللہ اکبر, اور وہاں پر اطمینان حاصل کرو. اور کم سے کم ایک تسبیح کا پڑھنا, سبحان ربی العظیم, سبحان اللہ, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم. میں آپ سے پوچھوں, آپ کسی کے پاس جائیں گے, آپ 5 روپیہ مانگیں گے تو اس کو پڑھ دو, تو آپ کو کیا بولے گا؟ آپ جواب نہیں بولے گا, پاگل تو نہیں ہو گیا. ارے کیا بول رہا ہے مجھے سمجھ میں آنا چاہیے, صاف صاف سنو. تو آپ بولیں گے مجھے 5 روپیہ دیجیے. آپ بات ہوئی ہے,
تو دنیا کے اندر اپنا مطلب سمجھانے کے لیے آپ رک کے بولتے ہو مجھے 5 روپیہ دیجیے، اور اللہ کے آگے تو اللہ نہیں بولے گا تو کیا بولا، مجھے تو کم سے کم سنا، میرے الفاظ کیا ہے، تو مجھے پڑھ کے تو سنا. تو تسبیح بھی پڑھیں گے تو تسبیح پڑھنے کے طریقے پر ایک مرتبہ کم سے کم پڑھنا ضروری ہے. سبحان ربی العظیم موہد ہے، محبوب کے سامنے ہے، محبت کے الفاظ ہونی چاہیے، محبت کے انداز میں ہونی چاہیے. تو لہذا ایک مرتبہ کہیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. بتاؤ رکوع میں کتنا وقت جائے گا؟ سجدے میں جائیں گے تو کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. کتنا وقت جائے گا؟ کیا 1 گھنٹے میں حافظ تراویح سنا دے گا؟ ممکن نہیں ہے جناب. تو جو لوگ ایسے حافظ کو پسند کرتے ہیں تو میں نے کہا آپ نے نماز کو ضائع کر دیا. اللہ کے رسول نے یہی کہا صلی فإنک لم تصلی، جب نماز پڑھتے ہی نماز نہیں ہوئی. جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے یہی کہا کہ رکوع میں جا تو اطمینان کے ساتھ رکوع کر اور اطمینان کے ساتھ تسبیحات کی ادائیگی کر. پھر قوم میں آتا ہے اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جا اور اطمینان کے ساتھ کلمہ کہہ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد. دونوں الفاظ حدیث کرتا ہے. سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب جانتے ہیں؟ بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تسبیحات کر کے آیا ہوں رکوع میں جا کے تو میرے خدا نے میری تسبیح کو سن لیا، میری حمد و ثنا کو سن لیا، میرے خدا کی جو تعریف کیا ہے میری تعریف ہو ثنا کو میرے خدا نے سن لیا. سمع اللہ لمن حمدہ. تو اس کے بعد یہ بندہ کہتا ہے ربنا ولک الحمد، اے خدا تیرا فضل و کرم ہے کہ تو نے میری تسبیح کو قابل سماع سمجھا ہے اور اسے سن لیا ہے، اسے قبول کیا ہے. اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ربنا ولک الحمد، اے میرے رب مزید تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو حمد و ثنا کے قابل ہے، تو یہ حمد و ثنا کے لائق ہے. تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی تعریف و توصیف کی جائے. یہ جملے ہیں، کم سے کم یہ جملے تو ہم صحیح کہیں گے تو میرا خدا سنے گا. تو اس طریقے میں نماز پڑھنا ہے. پھر اللہ اکبر کہہ کے جائیں گے. قرآن نے لکھا کہ کھڑے ہیں تو یہاں سے شروع کیجئے اللہ اکبر اور سجدے میں جاتے ختم کیجئے. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ کھڑا ہے تو یہ سے کہے گا اللہ اکبر، اس طرح جائے گا. بعض چلے جاتے ہیں سجدے میں آقا کہے اللہ اکبر. ایک امام صاحب کو پہلے دیکھ لیا میری رکعت چھوٹ رہی تھی، وہ امام صاحب سجدے کے قریب گئے اور اس کے بعد کہے اللہ اکبر. میں نے کہا مدرسے میں حضرت آپ سجدے میں قریب جاتے ہیں تو بولے اللہ اکبر. بولے ہاں. کہا کیوں؟ کہا حرم کے امام ایسے ہی پڑھتے ہیں. میں کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مقتدی سے کہ ہم تو سجدے میں چلے گئے تم بھی آ جاؤ، یہ مطلب ہوا؟ تو بولے کیا بات کرتے ہیں؟ پھر میں نے کہا کہ ہم مدرس ہیں، حرم کی نقل کرنے کے لیے پہلے فقہ کو سمجھا جائے گا. حرم کے امام حنفی نہیں ہے، وہ حنبلی المذہب ہے یا شافعی المذہب ہے. ان کے مذہب میں تسبیح کا طریقہ ہے، وہ ہمارے امام کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہیں وہیں سے شروع کیجئے. 1 سیکنڈ بھی آپ کا اللہ کے حمد و ثنا سے غافل نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ تو ہے کہ تراویح کے اندر حافظ صاحبہ بولتے ہیں تو بیچارے پڑھتے رہتے ہیں اور رک کے انتظار نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غفلت میں چلا جائے گا اور اللہ کے حمد و ثنا سے خالی ہو جائے گا. اللہ سے جو کلام کا سلسلہ ہے منقطع ہو جائے گا. یہ درست نہیں ہے. تو پڑھتے ہی رہتے ہیں، زبان چلاتے رہتے ہیں اور دماغ کو دوڑاتے رہتے ہیں کہ یہ مشاہدہ فلاں پڑھا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہاں پر یہ فلاں ہے. اگر نہیں ہے تو کہتا اللہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور وہ پڑھا نہیں دیتا ہے. یہ نماز بہت آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے. تو لہذا تسبیحات کو بھی پورا پڑھنا ہے، ہر رکن کو صحیح ادا کرنا ہے تو نماز ہوگی. کام نماز تراویح ہو یا غیر تراویح ہو، فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، تمام نمازوں کو
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز قائم کیا کرو تو ہر رکن کو صحیح ادا کیا کرو، رکن کی ادائیگی بہتر سے بہتر طریقے پر کیا کرو۔ آگے بات الزکات، اور صاحب نصاب ہے تو اس پر زکات فرض ہے۔ صاحب نصاب کا مطلب کیا ہے؟ فقہاء نے لکھا جس کے پاس 612 گرام چاندی موجود ہو یا اس کی قیمت موجود ہو، نقد روپیے کی شکل میں ہو یا سونا چاندی کی شکل میں ہو یا مال تجارت کی شکل میں ہو، یا سونا ہے تو 87.5 گرام سونے کی قیمت اس کے پاس موجود ہو یا مال تجارت موجود ہو، سونا چاندی کی شکل میں موجود ہو، تو ایسا آدمی صاحب نصاب ہو جاتا ہے۔ ایسے آدمی پر زکات فرض ہے، اس کو زکات ادا کرنا سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے اندر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں تجارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ تجارت دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اربوں کے اندر کھیلنے والے ہیں، لاکھوں میں کھیلنے والے ہیں، کروڑوں میں کھیلنے والے ہیں، لیکن اگر کوئی مولانا آ گئے محبت سے بیچارے تم کو دے دیا، اگر نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں لاک ڈاؤن لگا تھا، مہاراشٹر میں رہتا ہوں میں، لاک ڈاؤن کے اندر سفارا نہیں پہنچ پائے تو وہاں کے جو مخیرین تھے وہ فون کرتے تھے مولانا ہاں ارے سبھی لوگ تو آئے نہیں، کیا کرنا ہے اس رقم کا؟ تو اس کو بولتے تھے کہ آپ کے کمپیوٹر میں سب موجود ہے، ہاں فون نمبر موجود ہے، کہاں؟ تو کہتے تھے فون سے اس کو کمپلیٹ کیجئے اور ان سے اکاؤنٹ لیجئے اور ان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیجیے۔ اس طرح سے پورے ہندوستان میں ہم نے زکات کی رقم پہنچایا لاک ڈاؤن کے اندر، اور جو ہمارا حصہ ہے وہ ہم کو دے دیجیے، تو ہمارا حصہ ہم کو دے دیا۔ پھر اس کے بعد بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ ایسے بھی صاحب تھے جن کے فون نمبر نہیں مل سکے، تو کہاں لکھ کے رکھ دیجیے، آج نہیں تو کل آئے گے تو اس کو دے دیجیے گا، چونکہ مدرسہ جانا ضروری ہے، اس کا کام بھی ضروری ہے۔ 2 سال رقم سنبھال کے رکھا، 2 سال کے بعد وہ سفیر آئے، جب تصدیق نامہ جاری کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا حضرت ہم تو دوسرے سال نہیں آئے تھے، تیسرے سال بھی نہیں آئے تھے، تو ہمارا کیا ہوگا؟ فون آیا کہ مولانا ایسا بول رہے ہیں، میں نے کہا تصدیق نامہ جاری کر دو اور بولو کہ جہاں جہاں جانا ہے وہاں بتا دینا ہے کہ میں نہیں آیا تھا 2 سال تک، اس کی وہ رقم نہیں مل جائے گی۔ سبھی لوگ آ کے مسافہ کا دعا دے رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ جس کا نظام ہے اسے فکر ہے، جس کا نظام نہیں ہے اسے فکر نہیں ہے، اس کا نظام بنائیے کہ ہم اتنی رقم ہمارے پاس ہے تو اس کا زکات کیا ہوا 2.5% کتنا نکلے گا اس کو لکھیے۔ سال میں ایک مرتبہ ہمارے غیر مسلم بھائی سے آپ کے تعلقات ہیں، آپ کی تجارتی رشتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ سال میں ایک مرتبہ کا حساب ہوتا ہے، 1.5-2 مہینہ لین دین بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک یہ پورا نہیں ہو جائے گا ہم آپ کو نہیں دیں گے ادھار۔ دوا کھانے والا ہو اور کوئی دکان والا ہو، ان کا تو ایک نظام ہے اور ہمارا کوئی نظام نہیں ہے۔ جو صاحب نظام تھے وہ بے نظام ہو گئی، اب جن کا کوئی نظام نہیں ہے وہ تجارت کرنے کے لیے نظام لے کے بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ بھی اپنا نظام بناؤ کہ ہر رمضان میں ایک پیسے کا پیسہ کرنا ہے۔ گھر میں جو زیورات ہیں وہ کتنے ہیں، ان کے میں پیسے کیا ملے اور ہمارا کیا ہے، ان کو جوڑیے، اس کی حیثیت معلوم کیجیے اور اس کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے اس کو طے کیجیے۔ آپ کے اوپر پیسے کتنے ہیں آپ کے پاس اس کو طے کیجیے اور ان تمام کی زکات نکالیے، ان تمام کا زکات نکالنا فرض ہے۔ اگر آپ کے پاس سفیر نہیں آتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگ جو واسطے میں رہتے ہیں، تعلق میں رہتے ہیں، ان سے رد کیجیے۔ مدارس والے کو متوجہ کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ہمارے گاؤں میں بھی آئیے اور آپ کی رقم موجود ہے، آپ لے کے جائیے، آپ کے گھر تک چل کے آئیں گے۔ کیوں نہیں آتی؟ آئیں گے۔ لوگ دیہات میں کیوں نہیں آتے؟ کہتے کام نہیں ہوتا۔ ممبئی کیوں آتے ہیں؟ معلوم ہے آپ کو، ممبئی جانے والا سفیر جو آتا ہے اس کی محنت جانتے ہیں، پورے دن روزہ رکھتا ہے، افطار کرنے کے لیے اسے سوچنا پڑتا ہے، پورے دن روزہ رکھتا ہے، افطار کا انتظام ہو گیا تو کھانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ کام کرتا ہے، اتنی مشقت اٹھانے وہاں جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں محبت سے دیں گے تو آپ سے کیوں نہیں لیں گے؟ اس کا نظام بنے تو زکات ادا کرنا فرض ہے ہر ایسے مسلمان پر جو صاحب نصاب۔ آگے فرمایا
کہ وہ آدمی جسے اللہ نے وسعت دیا ہے حج بیت اللہ کر سکتا ہے. زندگی کے کسی بھی حصے میں اتنے مال کا مالک ہو گیا تو اس آدمی پر حج فرض ہو گیا. اس کو پہلے حج ادا کرنا چاہیے کہ وہ کل کس نے دیکھا ہے, کل کے بارے میں معلوم نہیں. ہو سکتا ہے یہ دولت یہ مال کے بارے میں ہے المال ظل زائل, یہ ڈھلتی ہوئی چھاؤں ہے, رکنے والی نہیں ہے, ڈھل جاتی ہے چلی جاتی ہے. آج ہے آپ کر سکتے ہو, اگر کل چلی جائے تو یہ فرضیت آپ کی ذمہ باقی نہیں, کل قیامت میں آپ سے پوچھا جائے گا اور اس کے بدلے میں آپ کو عذاب ہوگا. تو لہٰذا حج فرض کیا ہوا حج ادا کر لیجیے. اگر ابھی تک نہیں ادا کیے تو اس کی ادائیگی کی فکر کیجیے کہ بھائی یہ فریضہ اللہ کا ہے. اگر نہیں ادا کیا یہ دولت تو پورے چھوڑ کے جانا ہے. جو ہمارے بات ہے پتہ نہیں اس کا کیا کرے گا اور اس کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا وہ اس کو معلوم ہے. ہم تو چاہیں گے اپنے اعمال صحیح ہونی چاہیے کہ تاکہ اللہ کے یہاں ہم سبودوش ہو جائیں. تو اپنے حج کی ادائیگی کی ضرورت ہے, اس کی فکر کیجیے. ہمارے پورے بہار کا یہ معاشرہ اس کے اندر لگتا ہے کوئی عالم مولوی بیانی نہیں کرتا ہے, مولویوں کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے, کوئی آتا نہیں ہے, کوئی ترغیب نہیں دلاتا ہے اور معاشرہ مکمل وہی ہے. ہمارے ساتھی لوگ گھر میں جاتے ہیں بولتے ہیں مولانا صاحب آپ کے بہار کے جو حجاج آتے ہیں ہمیں دور سے پہچان لیتے ہیں بہار کے. میں کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ جب گھوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں, جب بھاگنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے, جب چیئر سے چلنے کی نوبت آتی ہے یا سہارا دے کے چلنے کی نوبت آتی ہے تو وہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے ہم بچا لیتے ہیں یہ بہار کا ہوگا یا یو پی کا کسی پچھڑے علاقے کا ہوگا, اور معلوم کرتے ہیں کہ بہار کے اندر آتا ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اسی عمر میں حج کرنے کی کیوں ہے؟ حج تو بھاگنے دوڑنے کی چیز ہے, اس کے اندر اعمال جو ہے بھاگنے کے ہیں, چلنے کے ہیں, طواف میں بھی چلنا ہے, صحیح میں بھی چلنا ہے اور دوسرے ارکان کی ادائیگی کے لیے بھی چل کے جانا ہے. تو پاؤں میں سکت رہے جب تو ہم جائیں گے تب تو صحیح ادائیگی ہوگی. تو اسی عمر میں ہم فکر کرنی چاہیے. ہم اس عمر میں فکر ہی نہیں کرتے ہیں, ہم حج نہیں کرتے ہیں, یہ فریضہ ہمارا باقی رہتا ہے. تو لہٰذا اس کا بھی ماحول بننا چاہیے, لوگوں کو ترغیب دینا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے تو جوانی کے اندر ہی حج کر لو. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, فریضہ ادا ہو گیا, اب کیسے بھی ہو کوئی مطلب نہیں آتا ہے, اللہ نہیں پوچھے گا. تو حج کرنا بھی فرض ہے. وصوم رمضان, اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے. تو روزہ کا مہینہ بھی چل رہا ہے, کسی مسلمان کو کوئی چال نہیں ہے. جس طرح سے نماز فرض ہے ایسے ہی زکات بھی فرض ہے, ایسے ہی روزہ بھی فرض ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں, ان سے بولو تو کچھ تو لوگ ہیں جو معذور ہیں, جو معذورین ہیں اللہ کی طرف سے حالت ہے. جس کی عمر زیادہ ہو گئی, ذوق ہے, کمزوری ہے, دوا کرتا ہے, وہ بھوکے نہیں رہ سکتے ہیں, تو اللہ نے اجازت دیا ہے. دو قسم کے لوگوں کو اللہ نے اجازت دیا ہے. اللہ نے فرمایا ہے فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. تم میں سے جو بیمار ہے, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے, طاقت نہیں رکھتا ہے, یا جو آدمی سفر کے اندر ہے, ان کے لیے دوسرے ایام ہے کہ وہ ایام قضا کر لے, ایام افطار کرے, روزہ نہ رکھے. اللہ نے اجازت دیا. کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کرتے ہیں. ارے اللہ نے ہم کو اجازت دیا ہے, ہم اسلام ہو رہے ہیں. اگر تندرستی ہے, توانائی ہے تو روزہ رکھیں گے. لیکن جو تندرست توانا ہے, ہٹا فاسد ہے, اس کے لیے قطعی اجازت نہیں ہے روزہ کو ترک کرنے کی. اس کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے. اگرچہ کام کاج کے اندر کچھ کمی کر لیں, اس کے اندر تفصیل کر لیں, یہ اللہ کو پسند ہے, لیکن روزہ کا ترک کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی کوئی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو زندگی بھر کا روزہ رکھے گا تو اس کے ثواب کو نہیں پا سکتا ہے, اس کی فضیلت کو نہیں پا سکتا ہے. قضا کرنے سے, کفارہ ادا کرنے سے روزہ کی ادائیگی ہو جاتی, لیکن یہ ثواب نہیں مل سکتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوشش کرنا
پابندی کرنی چاہیے تاکہ اس کا روزہ ضائع نہ ہو اور ہمارا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ ہم سب اللہ کے محبوب ہو جائیں. اللہ کے محبوب ہونے کے لیے شرط ہے یہ 5 اعمال پہ عمل کرنا. 5 عمل کیا؟ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا، رمضان کا مہینہ ہے تو روزہ رکھنا، صاحب نصاب ہے تو زکات ادا کرنا، حج بیت اللہ کی طاقت ہے تو حج بیت اللہ کرنا، اور کلمہ تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں. تو یہ فرض ہے، اس کے بغیر چارے کام نہیں ہے. ایک آگے حدیث سنا کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ 5 چیزیں فرض ہے. اب جو 5 چیز پر عمل ہے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شرط جنتی ہے. میں نہیں کہتا، میرے آقا نے کہا. ایک آدمی ایک گاؤں بنانے والا دیہاتی آیا اور آقا سے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ تو آقا نے ایک بات فرمایا بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بتایا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کا ایک قاصد آیا تھا اور اس نے کہا کہ اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے. تو آقا نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا. تو اس شخص نے کہا کہ میں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں آپ کو جس نے آسمان و زمین کو وجود عطا کیا ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا ہے. تو آقا نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. ایسی قسم دے کے پوچھا اللہ نے یہ فرض کیا ہے؟ آقا نے کہا 5 کے بارے میں ایسی قسم دے کے پوچھا. آقا نے ہر ایک کی تصدیق کی، اللہ نے فرض کیا ہے. وہ آدمی اٹھا اور چھلانگ لگا کے جیسے کہتے خوشی میں آدمی اچھل جاتا ہے، اچھل کے گیا اور بھاگتا ہوا چلا گیا. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ آدمی اپنے قول میں سچا ہے، اس نے کہا کہ اس کے اندر میں کمی کروں گا نہ اس میں اضافہ کروں گا، پوری زندگی ان 5 باتوں پر عمل کرتا رہوں گا. تو آپ نے فرمایا کہ اگر قول میں سچا ہے یہ شخص جنتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ 5 اعمال کو جو مضبوطی سے تھام لے گا، اپنے زندگی کو اتار لے گا، وہ شخص چلتا پھرتا جنتی ہے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، ماں بہنوں کو، سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا